والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن الحكيم إن أولياء لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا تتقون صدق اللہ العظیم۔ آج حضرت پیر سید اولاد حسین نقوی قادری رحمت اللہ علیہ کے 67ویں عرس مبارک کی محفل پاک میں ہمارے شیخ حضرت پیر سید فیض الحسن نقوی قادری اور ہمارے بڑے صاحبزادہ شان انجینئر سید زین الحسن نقوی قادری اور سید تطہیر الحسن غیلانی تشریف فرما ہے، اور اس محفل کی رونق ہمارے سٹیج پر براجمان علماء کرام اور ہمارے عقیدت مند جو آج اتنی مشکل گھڑی میں میں دیکھتا ہوں کہ آج فیصل آباد سے، سرگودا سے، لاہور سے رستے بلاغ تھے، لیکن آستانے کی عقیدت سے وہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا یہاں پہ آنا منظور کرے۔ عقیدت مند، میں نے آپ کے سامنے جس سورت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، سورت یونس کی 62-63 آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرے ولی وہ ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، اور یہ ایمان والے ہیں اور متقی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ خوف اور غم سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر نہ دنیا میں کسی بھی عذاب کا خوف ہے، نہ آخرت میں کسی بھی عذاب کا خوف ہوگا، اور جب موت آئے گی ان پر تو انہیں کسی بھی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ دراصل موت تو ولی اللہ کے لیے اللہ سے ملاقات ہے۔ تو میں ماشاءاللہ آپ کی عقیدت اور آپ کا ذوق اس تھکاوٹ کے باوجود مجھے ممبر پہ لے آیا، اور انجینئر صاحب نے مجھے ہدایت کی تھی کہ ہمارے عقیدت مند اس آستانہ پہ تشریف لے کے آئیں گے۔ وہ بڑا مجھے انہوں نے کال کی اور وہ بڑا آپ کو یاد کر رہے تھے۔ پہلی عرس مبارک ہے کہ جو ان کے بغیر بڑا ایک افسردہ بھی ہوں، اور بلکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو فیل کرتے ہوں گے کہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن وہ باقاعدہ لائیو مجھ سے وہ بات کر رہے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا موضوع کو لے کے چلتا ہوں، کیونکہ ہمارے بڑے پیارے نعتخواں علی شیر حکیم صاحب یہاں پہ براجمان ہیں۔ میں صرف آپ کے 5 سے 7 منٹ لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولی کی 3 صفات ہیں۔ پہلی صفات یہ ہے کہ جب ولی کا دیدار کیا جائے تو اللہ کی یاد آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس کی صحبت اختیار کی جائے، ان سے گفتگو کی جائے تو آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اور تیسری ولی کی صفات یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ، یہ ہے کہ ان کے عمل کو دیکھیں تو آپ کو قیامت کی یاد آئے۔ اگر یہ 3 صفات کسی ولی اللہ میں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ باعمل، باشریت ولی ہے، مرشد ہے۔ اور آپ لوگ اس آستانے سے منسلک ہیں، اور میں اس دعوے سے کہتا ہوں کہ 500 سال کی ولایت لے کر حضرت صاحب لے کر چل رہے ہیں، اور جتنے بھی 500 سال میں جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں ان کی نسبت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اس خاندان سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے شیخ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی کی پہچان کیا ہے؟
تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ میرے مرشد کہتے ہیں کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ پہلی صفات یہ ہے کہ وہ اس میں سخاوت پائی جاتی ہے، وہ صحیح ہوتا ہے. اگر کوئی ساحل اس کے در پر آتا ہے تو وہ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. جس طرح آج آپ لوگ آئے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہاں سے آپ کچھ نہ کچھ حاصل کر کر جائیں گے. دوسری یہ ہے کہ ولی کی پہچان، کامل ولی کی پہچان یہ ہے جو دوسری صفات، اس میں شفقت ہے، اپنے عقیدت مند کے لیے رحم ہے، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے وہ اس پہ رحم کرتا ہے، اس پہ شفقت کرتا ہے. اور جو تیسری صفات یہ ہے کہ اس کامل ولی میں عاجز و انکساری ہو. تو خواجہ غریب نواز کے شیخ نے ان کو یہ تین صفات ولی اللہ کی جو ہے وہ بتائی ہیں. اور یہ آپ کے لیے بڑی ایک عزت کی بات ہے کہ آپ اس آستانے سے منسلک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے. اور آپ کی نسبت ایک اہل بیت سے ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حجت الوداع جو کہ 9 ہجری میں لوگوں کو آخری خطبے میں یہی پیغام دیا کہ اے لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پہلی چیز کلام اللہ، کلام اللہ، کلام اللہ، اللہ کا کلام قرآن مجید. اگر اس کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دوسری چیز میری اہل بیت، میری اہل بیت، میری اہل بیت. اگر اس کی بیعت رکھو گے، اس سے اپنے آپ کو منسلک رکھو گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ہمیں اس آخری خطبے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں تو آپ کو قرآن مجید سے اور اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی. ولی اللہ کی پہچان یہ ہے کہ ان کو مال و دولت کی کوئی ہوس نہیں ہوتی، نہ ان کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے. ان کے دلوں کو سکون صرف اللہ کے کلام سے ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں صرف میرا ہی ذکر ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے. یہ مال و دولت میں کوئی سکون نہیں ہے. تو جو ولی اللہ ہے اس کا صرف اور صرف دل کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی نصیب ہوتا ہے. اور دوسری جو آیت مبارکہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی تھی، الذین آمنوا وکانوا تتقون، ایمان والے وہ ہیں جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں. اور میں یہاں پہ آپ کو ایمان کی کچھ ڈیفینیشن بتا دوں کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کا خوف دل میں رکھیں اور آپ کا یہ ایمان ہو کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہے ہیں. سورۃ ملک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ مجھ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، میں نے ان کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے. تو یہ اللہ کی محبت ہے ولی اللہ کے لیے. اور جو لوگ اللہ کا خوف جو ہے وہ دل میں رکھتے ہیں. آخر میں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں نے صرف 5 سے 6 منٹ لیے ہیں. مجھے قاری صاحب نے کہا تھا کہ آپ بعد میں خطاب کر لیجیے گا. میں نے کہا کہ عقیدت مند آئے ہیں، ان کی محبت ہے کہ میں ممبر پہ آ گیا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ صاحبزادہ صاحب نے مجھے کہا تھا، انجینئر صاحب نے کہا تھا میرا پیغام میرے عقیدت مند کو دینا ہے کہ جب بھی آپ اپنے علاقوں میں جائیں گے، جہاں سے بھی آپ لوگ آئے ہیں، آپ نے حسن اخلاق کی بات کرنی ہے. آپ نے ان کو اس آستانے کا پیغام دینا ہے. جو بھی آپ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے آپ نے ان کو سکھانا ہے. اللہ سے آپ نے تعلق مضبوط کرنا ہے. اور وہ تعلق مضبوط کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے نماز باقاعدگی سے پڑھنی ہے. ہمارے یہاں پہ الحاج حاجی عنایت اللہ صاحب براجمان ہیں، اللہ رب العزت ان کو لمبی زندگی دے. انہوں نے آپ کے سامنے جو فیضان مدینہ مسجد بنائی ہے، اللہ رب العزت ان کو
مزید ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے انہوں نے بہت کام کیا ہے اس مسجد میں, اور اپنے آپ کو اپنے محبت اللہ سے رکھنی ہے, اور اس کی ایک ہی جو ہے وہ رستہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 5 گانا نماز پڑھنی ہے. پاکستان میں بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے 90% لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. یہ میں آپ کو سروے بتا رہا ہوں, اور جس میں 87% وہ لوگ ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے. تو جس کا آغاز اللہ کے کلام سے نہ ہو, پھر کہتے ہیں کہ یا سرکار دعا کریں جی ہمارے روزی میں برکت نہیں ہے. برکت کہاں سے ہوگی جب آپ نے اپنا من اللہ کی راہ میں لگایا ہی نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت میں منسلک رکھیں. جو آپ ولی اللہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے ذکر میں گزاری, اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو مجھے یاد کرتا ہے, جو میرا ذکر بلند کرتا ہے, میں تا قیامت اس کا ذکر بلند کروں گا. تو حضرت پیر سید اولاد حسین نقوی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری عمر, میں ایز اے پوتا, یہ نہیں کہ میں ان کا پوتا ہوں تو میں تعریف کر رہا ہوں, باشریت بعمل ہمارے شیخ نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے ساری عمر کوئی نماز نہیں چھوڑی ہے. تو یہ دیکھیں یہ مرتبہ ہے اولیاء اللہ کا, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑنی. جتنا آپ اللہ کا ذکر بلند کریں گے, اللہ رب العزت تا قیامت آپ کا ذکر بلند کرے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.